بسم اللہ الرحمن الرحیم اما وزن الفعل، بہرحال وزن فعل فشرطہ تو اس کی شرط یہ ہے ان یختص بالفعل کہ وہ مختص ہو فعل کے ساتھ، ولا یوجد فی الاسم اور اسم میں نہ پایا جائے الا منقولا عن الفعل مگر فعل سے منقول ہو کر، کشمرا و ضربا جیسے شمرا اور ضربا، وان لم یختص به اور اگر اس کے ساتھ مختص نہ ہو، فیجب تو واجب ہے کہ ان یکون فی اولہ اس کے شروع میں ہو احدی حروف المضارعات حروف مضارعات میں سے کوئی ایک حرف، ولا یدخلہ الہاء اور اس میں ہا داخل نہ ہو، کاحمد جیسے احمد، یشکر تغلب اور نرجس، فیعمل منصرف تو یعمل منصرف ہے لقبولہ الہاء بوجہ اس کے ہا کو قبول کرنے کے، وقولہم جیسا کہ ان کا قول ناقۃ یعملۃ کام کرنے والی اونٹنی۔ اسباب منع صرف میں سے ایک وزن فعل ہے۔ وزن فعل کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو تو اس کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل سے اسم میں منقول ہو کر پایا جائے، جیسے شمرا اور ضربا، یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ شمرا تفعیل سے ماضی ہے اور ضربا مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا، اور یہ فعل سے اسم میں منقول ہو کر پائے جاتے ہیں۔ شمرا تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں اور ضربا ایک شخص کا نام ہے، تو شمرا اور ضربا یہ غیر منصرف ہوں گے وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے۔ اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر اس کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور نمبر دو، اس کے آخر میں ہا نہ ہو، یعنی ایسی تا نہ ہو جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے، جیسے احمد، یشکر تغلب، نرجس، یہ سب وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اسم میں بھی پائے جاتے ہیں، تو ان میں حروف عطینہ میں سے ایک حرف بھی شروع کے اندر ہے اور اس کے آخر میں ہا بھی نہیں جو وقف کی تا بھی نہیں جو حالت وقف میں ہا بن جائے، تو یہ غیر منصرف ہوں گے وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے۔ اب یعملن یہ منصرف ہے، اگرچہ وزن فعل ہے لیکن یہ منصرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے آخر میں ہا ہے، یعنی اس کے آخر میں ایسی تا ہے جو وقف میں حالت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے ناقۃ یعملۃ کام کرنے والی اونٹنی، یہاں پر یعملۃ کے آخر میں تا ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ تو وزن فعل کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہوگا یا فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو تو منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل سے اسم میں منقول ہو کر پایا جائے، جیسے شمرا اور ضربا، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ شمرا تفعیل کی ماضی ہے اور ضربا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یہ دونوں وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں اور فعل سے اسم میں منقول ہو کر پائے جاتے ہیں۔ شمرا گھوڑے کا تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں اور ضربا ایک شخص کا نام ہے، تو یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے۔ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور نمبر دو، آخر میں ہا نہ ہو، یعنی ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہا بن جائے، جیسے احمد، یشکر تغلب، نرجس، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اسم میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان میں دونوں شرطیں بھی پائی جاتی ہیں۔ شروع میں حروف مضارعات میں سے ایک حرف ہے اور آخر میں تا بھی نہیں جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے، لہذا یہ سب غیر منصرف ہوں گے وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے۔ یعمل منصرف ہے اس لیے کہ اگرچہ فعل کے وزن پر ہے، وزن فعل ہے، لیکن اس کے آخر میں ہا آ جاتی ہے، یعنی ایسی تا آ جاتی ہے جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے، تو یہ منصرف ہوگا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا جان تو کہ ہر وہ سبب شُرِطَ فیہ جس میں شرط لگائی گئی ہو، العلمیت علمیت کی، وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ اور وہ تانیث بالتاء ہے، تانیث معنوی ہے، اجمع ہے، ترکیب ہے، والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان اور وہ اسم ہے کہ جس میں الف نون زائدتان ہوں، او لم یشترط فیہ ذالک یا اس میں شرط نہ لگائی گئی ہو اس کی، واجتمع اور وہ جمع ہو، مع سبب واحد فقط ایک سبب کے ساتھ فقط، وہو العلم المعدول اور وہ علم معدول اور وزن فعل ہیں، اذا نکرا جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے، صرفا تو منصرف ہو جاتا ہے۔ اما فی القسم الاول بہرحال پہلی قسم میں، فلبقاء الاسم بلا سبب پس بوجہ باقی رہنے اسم کے بغیر سبب کے،
و اما فی الثانی اور بہرحال ثانی میں فلبقائہ پس بوجہ اس کے باقی رہنے کے علی سبب واحد ایک سبب پر تقول تم کہو گے جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر آیا میرے پاس طلحہ اور دوسرا طلحہ وقام عمر و عمر آخر اور کھڑا ہوا عمر اور دوسرا عمر وضرب احمد و احمد آخر اور مارا احمد نے اور دوسرے احمد نے۔ ایک ضابطہ بیان کیا کہ اسباب معنی صرف دو قسم پر ہیں، نمبر ایک جن میں علمیت شرط ہے اور نمبر دو جن میں علمیت شرط نہیں، علمیت صرف سبب کے طور پر جمع ہوتی ہے۔ جن میں علمیت شرط ہے یعنی جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط ہے وہ اسباب یہ ہیں: تانیث بالتا لفظی، تانیث بالتا معنوی، اجماع، ترکیب، وہ اسم کے جس میں الف نون زائدہ تان ہوں۔ اور وہ اسباب کے جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط نہیں ہیں وہ علم اور وزن فعل ہیں۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ وہ اسباب منع صرف جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط ہے اور وہ اسباب منع صرف جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط نہیں، علمیت صرف سبب کے طور پر جمع ہوتی ہے، ایسے اسم کو اگر نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم کہ جن میں علمیت شرط ہے دوسرے سبب کی تاثیر کے لیے، وہاں اگر اسم کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دو سبب تھے، ایک علمیت اور دوسرا جس کی تاثیر کے لیے علمیت شرط تھی۔ جب نکرہ بنا دیا گیا تو تاثیر کی شرط ختم ہو گئی، جب نکرہ بنا دیا گیا تو علمیت ختم ہو گئی اور دوسرے سبب کی تاثیر کی شرط بھی ختم ہو گئی، تو گویا دوسرا سبب بھی ختم ہو گیا۔ اب اسم میں غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جس میں علمیت تاثیر کے لیے شرط نہیں تھی، صرف سبب کے طور پر جمع تھی، جب اس کو نکرہ بنا دیا گیا تو ایک سبب رہ گیا اور ایک سبب کسی اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا، اسی وجہ سے وہ اسم بھی منصرف ہو جاتا ہے۔ مثالیں بیان کی: جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، پہلا طلحہ، جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، قام عمر و عمر آخر، ضرب احمد و احمد آخر۔ اس میں پہلا طلحہ، پہلا عمر اور پہلا احمد غیر منصرف ہے۔ طلحہ غیر منصرف ہے تانیث اور علمیت کی وجہ سے، عمر غیر منصرف ہے علم اور عدل کی وجہ سے، اور احمد غیر منصرف ہے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے، اور جو دوسرا طلحہ، دوسرا عمر اور دوسرا احمد ہے وہ منصرف ہے۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ اسباب منع صرف دو قسم پر ہیں، نمبر ایک جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط ہے اور نمبر دو جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط نہیں ہے، علمیت صرف سبب کے طور پر جمع ہوتی ہے۔ جن کی تاثیر کے لیے علمیت شرط ہے وہ اسباب یہ ہیں: تانیث بالتا، تانیث معنوی، اجماع، ترکیب، اور وہ اسم کے جس میں الف نون زائدہ تان ہوں۔ اور جن اسباب کے لیے علمیت شرط نہیں ہے ان کی تاثیر کے لیے صرف سبب کے طور پر علمیت جمع ہوتی ہے، وہ علم اور وزن فعل ہیں۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ ایسے اسماء جن میں علمیت تاثیر کے لیے دوسرے سبب کی تاثیر کے لیے شرط ہے اور وہ اسماء کہ جن میں علمیت دوسرے سبب کی تاثیر کے لیے شرط نہیں ہے، صرف سبب کے طور پر جمع ہے، ایسے اسماء کو اگر منصرف بنا دیا جائے، ایسے اسماء کو اگر نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم منصرف اس وجہ سے ہو جاتی ہے، پہلی قسم یعنی کہ جس میں اسباب کی تاثیر کے لیے علمیت شرط ہے، اس میں جب اسم کو نکرہ بنا دیا جائے وہ منصرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دو سبب تھے، ایک علمیت اور دوسرا سبب کی جس کی تاثیر کے لیے علمیت شرط تھی۔ جب نکرہ بنا دیا تو علمیت ختم ہو گئی، جب علمیت ختم ہو گئی تو دوسرے سبب کی تاثیر کی شرط بھی ختم ہو گئی، گویا دوسرا سبب بھی ختم ہو گیا، تو اسم میں کوئی سبب باقی نہ رہا۔ جب کوئی سبب باقی نہ رہا غیر منصرف کا تو وہ منصرف ہو جائے گا۔ دوسری قسم کہ جس میں علمیت تاثیر کی شرط نہیں ہے بلکہ صرف سبب کے طور پر جمع ہے، اس ایسے اسم کو اگر نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دو سبب تھے، ایک علمیت اور دوسرا سبب۔ جب نکرہ بنا دیا تو علمیت ختم ہو گئی، جب علمیت ختم ہو گئی تو صرف ایک سبب رہ گیا، اور ایک سبب کسی بھی اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا، اسی وجہ سے وہ اسم منصرف ہو جائے گا۔ آگے مثالیں بیان کی: جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، قام عمر و عمر آخر، وضرب احمد و احمد آخر۔ پہلا طلحہ، پہلا عمر، پہلا احمد غیر منصرف ہیں۔ پہلا طلحہ غیر منصرف ہے علمیت اور تانیث کی وجہ سے،
پہلا عمر غیر منصرف ہے علم اور عدل کی وجہ سے، پہلا احمد غیر منصرف ہے وزن فعل اور علم کی وجہ سے، اور دوسرا طلحہ، دوسرا عمر، دوسرا احمد جو ہے وہ نکرہ ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ اِذَا أُضِيفَ، اور ہر وہ اسم جو منصرف نہیں ہوتا اذا اضیفہ جب وہ مضاف کر دیا جائے، او دخلہ اللام یا اس پر لام داخل ہو جائے، فدخلہ الکسرۃ تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، جیسے مررت باحمدکم میں گزرا تمہارے احمد کے پاس سے، وبالاحمد اور احمد کے پاس۔ ضابطہ بیان کیا، غیر منصرف جب مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے۔ مضاف ہو جیسے مررت باحمدکم، احمد غیر منصرف ہے، مضاف ہے کم ضمیر کی طرف، جر کی وجہ سے کسرہ آ گیا، پڑھتے ہیں باحمدکم۔ اور الف لام داخل ہو، مررت بالاحمد، احمد غیر منصرف ہے، اس پر الف لام داخل ہوا تو با کی وجہ سے کسرہ آ گیا۔ ضابطہ یہ، غیر منصرف جب مضاف ہو یا اس پر کسرہ لام داخل ہو جائے تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے۔ مضاف ہو مررت باحمدکم، اس میں احمد کم ضمیر کی طرف مضاف ہے، غیر منصرف ہے، با کی وجہ سے کسرہ آ گیا۔ الف لام داخل ہو، مررت بالاحمد، اس میں احمد غیر منصرف ہے، الف لام جب داخل ہوا تو با کی وجہ سے کسرہ آ گیا۔